السلام علیکم پیارے بچوں، آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے بلبل کا انصاف۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں شیر خان کی حکومت تھی۔ سارے جانور اس سے بہت خوش تھے کیونکہ وہ بہت مہربان تھا اور جانوروں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ایک دن صبح وہ جب اپنے غار سے باہر آیا تو اس کے ساتھ ایک اور شیر تھا۔ اس نے سارے جانوروں کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا۔ جب سارے جانور اکٹھے ہو گئے تو اس نے کہا کہ میرا بڑا بھائی بیمار ہے اور مجھے اس کو دیکھنے کے لیے جانا ہے۔ جب تک میں واپس نہیں آتا میرا دوست شیرو تمہارا سردار ہوگا۔ سب جانوروں نے منظور کر لیا اور شیرو اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ کچھ دن تو بالکل ٹھیک ٹھاک گزر گئے۔ ایک دن ایک گینڈا کھیل رہا تھا اور وہ سارے جنگل میں بہت تباہی مچا رہا تھا اور ساتھ ساتھ کہہ رہا تھا کہ آج جنگل میں کوئی ہے ایسا جو کہ مجھے روک سکے۔ وہ اپنی موج میں ایک درخت سے ٹکرایا اور اس کو اکھاڑ دیا۔ درخت پر ایک بلبل نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوا تھا اور اس کا بچہ بیمار تھا۔ درخت سے گرنے پر وہ بہت زخمی ہو گیا اور اس کو بہت چوٹیں بھی لگیں اور اس کی دوائی پانی میں گر گئی۔ بلبل فوراً شیرو کے پاس گئی اور ساری بات بتائی۔ شیرو نے سارے جانوروں کو بلایا اور کیونکہ گینڈا کھیل رہا تھا اس لیے کھیل کے دوران درخت ٹوٹنے پر میں گینڈے کو قصوروار نہیں سمجھتا۔ بلبل نے دہائی دی کہ سردار جو ہونا تھا چلو وہ تو ہو گیا ہے، لیکن اب میری دوائی کا کیا بنے گا؟ میرا بیٹا تو اب ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ دوائی تو بہت دور سے ملتی ہے۔ شیرو نے کہا کہ تم اس کی ماں ہو، یہ تمہیں پتہ ہوگا کہ اس کی دوائی کیسے آنی ہے۔ یہ کہہ کر شیرو واپس اپنے غار میں چلا گیا اور کسی جانور کو بھی اس کا کوئی فیصلہ یہ پسند نہ آیا۔ شام کو پنکی لومڑی شیرو کے غار میں پہنچی اور اس نے کہا کہ جب سے آپ جنگل کے بادشاہ بنے ہیں سارے جانور آپ سے بہت خوش ہیں۔ مجھے بھی آپ کی طرح سمجھدار بننا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اپنا نوکر بنا لیں اور اپنی خدمت کا ایک موقع دیں۔ ارے واہ، تم نے تو کتنی اچھی بات کی ہے، مجھے بھی تم سے اپنی خدمت کروا کر خوشی ہوگی، شیرو نے کہا۔ اس دن سے یہ لومڑی اس کے ساتھ رہنے لگی اور ہر صحیح غلط فیصلے پر اس کی چاپلوسی کرتی۔ پھر ایک دن اس نے کہا کہ اے شیرو بادشاہ، میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاتی ہوں جسے کھا کر آپ ہمیشہ کے لیے طاقتور ہو جائیں گے اور کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ شیرو نے کہا کہ ہاں، تم جاؤ اور بھاگ کر وہ چیز لے کر آؤ۔ تو لومڑی نے کہا کہ نہیں، وہ تو بہت دور پہاڑوں پر بوٹی پائی جاتی ہے۔ تو شیرو نے کہا کہ اچھا، میں عقاب کو کہتا ہوں کہ وہ لے کر آئے۔ شیرو نے عقاب کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ اور بوٹی واپس لے کر آؤ۔ عقاب 2 دن کے لیے چلا گیا اور 2 دن کے بعد جب وہ واپس لوٹا تو وہ بوٹی کے ساتھ تھا۔ اس نے بوٹی لا کر لومڑی کو دی۔ لومڑی نے شیرو کے اٹھانے سے پہلے ہی وہ بوٹی لی اور بھاگ کھڑی ہوئی اور جھاڑیوں میں چھپ گئی۔ شیرو اس کے پیچھے بھاگا لیکن وہ اسے پکڑ نہ سکا۔ شیرو سے نظر بچا کر لومڑی بھاگ کر بلبل کے پاس گئی اور کہا کہ شیرو کے آنے سے پہلے اپنے بچے کو یہ کھلا دو۔ شیرو نے بھی لومڑی کو دیکھ لیا تھا، وہ بھاگتے ہوئے اس بوٹی کو لینے کے لیے آگے بڑھا تو لومڑی نے اس کا راستہ روک لیا۔ شیرو نے اس کو زخمی کر دیا۔ اتنی دیر میں بلبل کا بچہ آہستہ آہستہ اٹھا اور اس نے وہ تھوڑی سی بوٹی کھائی۔ تھوڑی کی بوٹی کھانے سے اس کا سانس بھی کچھ بحال ہوا تو وہ کچھ بہتر محسوس کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر شیرو کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ اس نے پھر سارے جانوروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ لومڑی نے بلبل کی مدد کرنے کے لیے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ لومڑی نے کہا کہ میں نے یہ سارا کچھ بلبل کے بچے کو بچانے کے لیے کیا ہے۔ یہ بوٹی کھانے سے صرف بیمار صحت مند ہوتے ہیں، اس سے کوئی طاقتور انسان طاقت حاصل نہیں کر سکتا۔ تم مجھے بیوقوف بنا رہی تھی، شیرو نے کہا۔ اب تمہیں مرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایسا کہہ کر اس نے لومڑی کو دبوچ لیا اور اس کو کھانے کے لیے جیسے ہی منہ کھولا شیر خان نے اس کو آ کر تیزی سے دھکا دیا اور دور جا گرایا۔ شیرو شیر خان کو دیکھ کر پریشان ہو گیا اور بہت گھبرایا کہ اب شیرو میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ بلبل نے مجھے ساری بات بتائی ہے، تم کبھی بھی صحیح بادشاہ نہیں بن سکتے، تمہارے اندر درست فیصلہ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اس سے پہلے کہ یہ میں بھول جاؤں کہ تم میرے دوست ہو۔ شیرو یہ بات سن کر دم دبا کر بھاگ گیا۔ شیر خان نے سارے جانوروں سے کہا کہ میری وجہ سے سب کو بہت تکلیف برداشت کرنا پڑی ہے، اس کے لیے میں آپ سب سے بہت معذرت کرتا ہوں۔ اب میں کہیں بھی جاؤں گا یا مجھے کہیں بھی جانا پڑ گیا کسی ضروری کام سے تو لومڑی کو اپنا قائم مقام بنا کر جاؤں گا تاکہ سارے جانور جو ہیں وہ حفاظت میں رہیں۔ سارے جانور یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے لومڑی کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں۔
تھی۔ کافی دن بوٹی کھانے سے بلبل کا بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ اڑنے کے قابل ہو گیا اور اپنی ماں کے ساتھ ہواؤں میں اڑنے پھرنے لگا۔ اور جو اسی لیے کہتے ہیں بچوں، ہمیشہ دوسروں کی صحیح بات میں مدد کرنی چاہیے اور غلط بات میں کبھی کسی کا ساتھ